اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عابد نعیمی آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد عابد نعیمی۔ محترم ناظرین، حق اور باطل کا ٹکراؤ ہمیشہ سے رہا اور ہمیشہ رہے گا، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ حق کو فتح و نصرت عطا فرمائی ہے۔ دین اسلام کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا رہا، بہت سارے مصائب و آلام برداشت کرنے پڑے، اور یہ دین جو آج ہمارے سامنے خوبصورت انداز میں ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ دین اس طرح ہمارے تک نہیں پہنچا، بلکہ اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ آج اگر ایک نوجوان سے کہا جائے کہ نماز پڑھیں یا دین کی طرف بلایا جائے تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ دین کے اوپر چلنا مشکل ہے، رمضان کے روزے رکھنا مشکل ہیں۔ لیکن میرے بھائی، آج تو ہر چیز کی آسائشیں موجود ہیں۔ ہم نماز کے لیے جاتے ہیں تو سردیوں میں گرم پانی اور گرمیوں میں اے سی موجود ہیں، خوبصورت سرخ قالین بچھے ہوئے ہیں، ہر طرح کی آسائشیں ہیں۔ پھر بھی ہم یہ کہیں کہ دین کے اوپر چلنا مشکل ہے۔ لیکن آئیں دیکھیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر بدر کے میدان کی طرف نکلے۔ آج اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ ہونے جا رہا ہے۔ جب تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، صحابہ کرام مکہ میں رہے، مصائب و آلام کو برداشت کرتے رہے، تکالیفیں برداشت کرتے رہے، شیب ابی طالب میں 3 سال تک محصور رہے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں آئے، جب ریاست وجود میں آئی، تو اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ ہمیں ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ گویا کہ ریاست مدینہ میں رہتے ہوئے انسان کبھی بھی کفر کے سامنے جھک نہیں سکتا، اور پھر کفار کو راضی کرنے کے لیے نرم لہجہ استعمال کرے تو یقیناً یہ ایک مومن کے شایان شان نہیں ہے۔ رمضان المبارک کی پرنور ساعتیں اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ آج 17 رمضان المبارک ہے، اور آج کے دن معرکہ بدر ہوا۔ 10 رمضان المبارک کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے تشریف لے گئے بدر کی طرف، اور راستے میں پڑاؤ بھی کیا، اور بدر کے مقام کے اوپر جا کر ٹھہرے، اور وہاں پر مقابلہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو اور حق والوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی، اور باطل کو مٹا دیا گیا۔ بظاہر ان کی تعداد تو بہت کم تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جذبہ دیکھا۔ پتہ چلا کہ اگر جذبے جمع ہوں تو تعداد کو نہیں دیکھا جاتا۔ ایک طرف 313 اور ایک طرف 1000 کی تعداد ہے، لیکن پھر بھی صحابہ اکرام نے ہمت نہیں ہاری۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے وسائل نہیں ہیں، صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے اگر ہم ان کے سامنے گئے۔ حضرات، آج 17 رمضان المبارک جنگ بدر کا دن ہے۔ آج ہمارے پاس تشریف فرما ہے جناب حضرت علامہ مولانا عادل جلالی عطاری صاحب۔ بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا ملکہ عطا کیا ہے۔ پہلے بھی ہمارے پاس تشریف لائے، آج پھر ہمارے پاس تشریف فرما ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ حضرت، کیا فرماتے ہیں؟ جنگ بدر، حق و باطل کا معرکہ ہوا، کیا فرماتے ہیں؟ اس کا پس منظر کیا تھا، اور یہ معرکہ کیوں پیش آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں خالق کائنات جل وعلا کی ذات بلند صفات کا، جس کی توفیق سے آج ہمیں ان پر نور ساعتوں میں اس مقدس موضوع کو بیان کرنے کی سعادت میسر آ رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کروڑوں نگاہ رحمت جو ہم آسیوں پہ برس رہی ہیں۔ اور اس کے بعد میں شکر گزار ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عابد نعیمی صاحب کا، جنہوں نے موقع میسر کیا، پلیٹ فارم ہمیں مہیا کیا کہ ہم دین کی صحیح تبلیغ اور اشاعت لوگوں تک پہنچا سکیں، جو اصل دین تھا جو صحابہ نے ہم تک پہنچایا اس کی ترویج ہم کر سکیں۔ تو بدر کی بابرکت ساعتیں اور مقدس لمحات ہیں، صدرہ رمضان ہے، تو یہ جو تاریخ ہے، جب بھی ہر سال رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے، یہ تاریخ آتی ہے، تو ہم اپنے اسلاف کے جذبے کو بیان کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو بیان کریں کہ جب ہر وقت آج کا نوجوان وہ فیس بک، یوٹیوب اور اس طرح کے سوشل اکاؤنٹس پہ مصروف عمل ہے، اور وہ دائیں بائیں سے طرح طرح کے مختلف موضوعات کو سنتا ہے، ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں جی تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، کچھ کہتے ہیں جی کافروں کو معاف کر دیا گیا، کچھ کہتے ہیں جی یہ فتوے لگانا چھوڑو۔ تو یہ اصل میں دین کس چیز کا نام ہے؟ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ فرما رہے تھے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے، تو مکے میں نماز فرض ہو چکی تھی، شب معراج، اور اس سے پہلے بھی نمازیں پڑھتے رہے، تو مشکلات تو تھیں اہل ایمان کو، لیکن جنگ نہیں ہوئی، نمازیں پڑھتے رہے، اس کے بعد دینی اعمال کو بجا لاتے رہے۔ جیسے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے، تو کافروں کو یہ چیز بڑی ناگوار گزری کہ بقول ان کے کہ آج کا بچہ وہ ہمارے مقابلے میں آ گیا، ہمارے آباء و اجداد کے دین کو، نقل کفر کفر نہ باشد، ہمارے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کے نیا دین گھڑ لیا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ چیز دیکھی تو انہیں یہ برداشت نہ ہوا، اور انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ہم کیسے ان کو مات دے سکتے ہیں، کیسے ان کو شکست دے سکتے ہیں۔ اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کام فرمائے، ایک تو مواخات مدینہ، بھائی بھائی بنا دیا، اور دوسرا یہ عہد و پیما ہوا کہ اگر مدینے میں کوئی ہم پہ باہر سے کوئی فوج، کوئی طاقت حملہ آور ہوتی ہے تو سارے مدینے والے اس کا جواب دیں گے، مل کے حملہ اور اس کا دفاع کریں گے، بچاؤ کریں گے۔ اور دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں جتنے بھی قافلے آتے تھے، تجارتی قافلے یا دیگر، ان کی خبر گیری رکھی کہ کوئی اس طرح کی اگر کوئی پیش قدمی ہو تو ہم اس کا جواب دے سکیں۔ تو یہ دوسری ہجری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت فرمائے دوسرا سال تھا، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ اس وقت تو کلمہ نہیں پڑا تھا، بعد میں کلمہ پڑا فتح مکہ کے موقع پر، تو آپ ایک تجارتی قافلہ لے کے شام سے واپس مکہ کی طرف آ رہے تھے، تو مسلمانوں کو خبر ملی، اور ادھر سے حضرت عمر بن حضرمی کا قتل بھی ہو چکا تھا، جو کہ ایک ایلچی کے طور پہ گئے تھے۔ تو یہ چیزیں ایسی تھی کہ اب مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع ہو چکی تھیں۔ تو اہل ایمان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سارے جب مسائل رکھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر کمر ہمت باندھی اور فرمایا صحابہ جاؤ ذرا خبر لے کے آؤ کہ قافلہ کہاں پہنچا ہے، تاکہ ہم اس کا سامنا کر سکیں اور اس کو اپنے قابو میں کر سکیں۔ تو یہ ایک جنگی حکمت عملی ہوتی ہے۔ آج حضرت میں بڑی معذرت سے کہتا ہوں کہ یہ آج کے مسلمان حکمران کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی کہ اسلام کیسے محفوظ رہے گا، ہمارا ملک کیسے محفوظ رہے گا۔ ہم صرف دفاعی صورتحال میں رہتے ہیں، یعنی حملہ کرنا اس کا کبھی تصور بھی ہمیں نہیں آیا۔ لیکن اسلام کا پہلا بڑا مارکہ، اگرچہ سرایا پہلے ہوتے رہے ہیں، لیکن جو بڑا مارکہ، اس کو بدر کبریٰ بھی کہا جاتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلے بڑے مارکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کی، اور وہ ابتدا اگرچہ جنگی نہیں تھی لیکن دفاعی بھی نہیں تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا کہ ہم کافروں کو ذرا ان کو کنٹرول میں کریں، یہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اگر آج یہی چیز ہمارے حکمران سمجھ جائیں
تو کشمیر پہ یہ حالت نہ ہو۔ بالکل ایسا۔ اب دیکھیں رمضان شریف ہے، فلسطین میں تراویح کے بعد کیا حال ہوا مسلمانوں کا، کہاں وہ ساری امت مسلمہ کے لیڈر کہاں سوئے ہوئے ہیں، بزام خیز جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم امت مسلمہ کے لیڈر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قافلے کا سارا معلومات اکٹھا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ چلو ہم اس قافلے کو اللہ کے حکم سے اپنے قبضے میں لیں گے۔ ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جانشین نکلے، ادھر سے حضرت ابو سفیان کو خبر مل گئی کہ اس طرح کا معاملہ ہے، انہوں نے رستہ بدل لیا، رستہ بدلا اور ایک پیغام بھی پہنچا دیا کہ مکے والوں تمہارے قافلے پہ حملہ ہونے والا ہے۔ ابو جہل نے جب یہ بات سنی اس نے کہا جی مسلمان یہ بڑے تیز ہو گئے، اب ان کا جواب دینا پڑے گا۔ اس نے بڑا ایک پروٹوکول سے لشکر تیار کیا، اور ادھر صحابہ کا انداز کیا تھا، وہ صرف قافلے کا مال لینے کے لیے گئے تھے، کوئی جنگ کا ارادہ نہیں تھا۔ تو جب مال لینے کے لیے گئے تو زیادہ کوئی تلواریں بھی نہیں تھی، روایات میں آتا ہے کہ 8 تلواریں تھیں، اور گھوڑے بھی کوئی زیادہ نہیں تھے، صرف 2 گھوڑے تھے اللہ، اور 70 اونٹ تھے۔ یہ ہے صحابہ کا لشکر، یہ ہے صحابہ کی تیاری، اور ہر شخص جانتا ہے، تاریخ کی کتب میں یہ بات واضح الفاظ میں لکھی گئی ہے کہ جنگ کا ارادہ نہیں تھا۔ اس انداز میں جب گئے ہیں، ادھر سے جب ابو جہل نے اتنی بات سنی، اس نے کہا موقع مل گیا ہمیں، تیاری فل کی، پوری تیاری سے ایک لشکر نکلا۔ کتابوں میں بات موجود ہے 700 سے 950 تک اونٹ تیار کیے گئے، اس کے علاوہ 600 تلواریں تھیں اور 100 گھوڑے تھے، اور یہ سارا انتظام کر کے بدر کی طرف روانگی ہے۔ ادھر سے صحابہ بھی پہنچ گئے ہیں، ادھر سے ابو جہل اور سارا عتبہ شیبہ امیہ بن خلف بڑے بڑے کافر وہ سارے تیاری کر کے آ گئے ہیں۔ اور ادھر جب پتہ چلا کہ حضرت ابو سفیان نے رخ ہی بدل لیا ہے اور صحابہ کرام ویسے بیٹھے ہیں، اب مشورہ شروع ہونے لگا ہے کہ صحابہ ادھر سے ابو جہل پوری تیاری سے نکل رہا ہے، اور ادھر جس قافلے کی نیت سے ہم آئے تھے، سورہ انفال میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ 2 قافلوں میں سے ایک تمہارا ہے، اور مسلمان یہ چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت ہے، یعنی جس میں لڑائی نہ ہو، جس میں ہتھیار استعمال نہ ہو، مال غنیمت صرف ملے، ہمیں وہ مل جائے، لیکن اللہ کو منظور کچھ اور تھا۔ بہرحال یہ پس منظر تھا کہ جن حالات میں مسلمانوں نے اس بدر کا رخ کیا اور میدان بدر کی طرف چلے۔ آپ پہلے فرما چکے کہ رمضان شریف میں آج کا نوجوان جب اسے کہا جائے بھئی روزہ کیوں نہیں رکھتے، وہ کہتا ہے حضرت آپ کو نہیں پتہ گرمی کتنی ہے اور ماحول کیسا ہے، کام بھی کرنا ہوتا ہے، دکان بھی کھولنی ہوتی ہے اور کاروبار بھی کرنا ہے۔ تو حضرت آپ سے صرف اتنا سوال ہے، کیا صحابہ، اور یہ بات بڑی قابل غور ہے، اس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ ابھی روزے فرض ہوئے ہی تھے 2 ہجری میں، جی شعبان کے مہینے میں 10 تاریخ تھی، ابھی فرض ہوئے ہی تھے، پہلا رمضان تھا، ابھی کوئی مشق نہیں تھی۔ ہمارے ہاں تو سال ہر سال سے روزے رکھتے آ رہے ہیں، ایسے ہی، اور صرف ابھی پہلا رمضان تھا اور ساتھ ہی جنگ کا ارادہ ہو گیا، تو ان کی کوئی مشق بھی نہیں تھی، کوئی پریکٹس بھی نہیں تھی۔ بالکل، اس کے باوجود صحابہ نے یہ نہیں کہا حضور ہم کیسے لڑیں گے، کھانا پینا اور جنگ، روزے کی حالت میں جنگ لڑنا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ پس منظر تھا کہ جن حالات میں صحابہ نے رخت سفر باندھا، اور تاریخ گواہ ہے کہ کبھی بھی اہل ایمان نے شمشیروں پہ اعتبار نہیں کیا۔ اقبال نے اس پہ بڑا خوبصورت تخیل پیش کیا ہے، اس نے کہا جی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک چھوٹا سا لشکر 313 کا، اور وہ بھی سارے نہیں پہنچے، 308 جنگ بدر میں پہنچے ہیں، باقی کچھ بچے تھے، حضرت عثمان غنی حضور کی صاحبزادی کی تیمارداری اور عیادت کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ تو یہ 308 کا لشکر جب بدر میں پہنچا، تلواریں تھوڑی ہیں، گھوڑے تھوڑے ہیں، اونٹ تھوڑے ہیں، ادھر سے 1000 کا لشکر ہے اور بڑا ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس کے مقابلے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اقبال نے کہا کہ اسلام کبھی تلوار پہ بھروسہ کرتا ہی نہیں ہے، کیا بات، مومن نے کبھی اسلحے پہ، عسکری طاقت پہ بھروسہ کیا ہی نہیں ہے۔ بے شک، یہ صرف اور صرف عشق تھا جو بدر میں لے گیا، واہ 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 واہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی جو میدان بدر میں لے گئی۔ اقبال کہتے ہیں صدق خلیل بھی ہے عشق، اللہ اکبر، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ کیا بات، کہا وہی عشق تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں جانے کے لیے تیار کر دیا، یہ وہی عشق تھا جس نے حضرت امام حسین کو کربلا میں سارا کنبہ قربان کرنے کے لیے راضی کر لیا، یہ وہی عشق تھا جو بدر و حنین میں صحابہ کے دلوں میں ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ کہا یہ کوئی بات مشکل نہیں ہے،
عشق ہو تو پھر کام بن جاتا ہے، اور اگر عشق نہ ہو تو کہتے ہیں اقبال سنیے ذرا، کہتے ہیں عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت خدائے تصورات۔ اگر عشق نہیں ہے تو یہ نمازیں بے معنی ہیں، اگر محبت مصطفیٰ نہیں ہے تو پھر بڑا بڑا لشکر بھی کام نہیں آتا۔ آج حالات کیا ہیں؟ اصل میں یہ ایمان کی کمزوریاں ہیں کہ آج مسلمان پسپا ہے، آج مسلمان مغلوب ہے۔ اگر وہی ایمان دوبارہ آ جائے، اگر وہی جذبہ دوبارہ آ جائے، وہ کیا خوب کہا تھا اقبال نے۔ اقبال کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ ہم بھی بالکل اگر ایمان وہی پیدا ہو جائے تو پھر یہ جذبہ ہونا چاہیے، جذبہ پیدا ہو جائے، پھر یہ آج مظلومیت کا عالم نہ۔ بالکل ایسے۔ تو ان حالات میں صحابہ کرام نے بدر کا رخ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کیا کہا تھا شاعر نے، اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، تاریخ میں یہ مضمون ہم تم کو دکھا دیں گے۔ وہ بدر ہو، وہ احد ہو، وہ حنین ہو، وہ خندق ہو، وہ خیبر ہو، وہ تبوک ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جنگ موتا میں دیکھیں کیا منظر تھا، لاکھوں کے لشکر کے مقابلے میں ہزار تھے، اور حضور کے صحابہ نے ڈٹ کے مقابلہ کیا اور فتح اسلام کی ہوئی۔ تو ہمیشہ جب صحابہ اور اہل بیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں نے اپنے ایمان کے بل پہ لڑا ہے تو پھر اللہ نے ان کو ناکامی سے ہمکنار نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی ہے۔ اور وہ کیا خوب کہا تھا اقبال نے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ دیکھیں کو دو تلواروں سے جنگ نہیں ہوتی، صحیح بات، آٹھ تلواروں سے جنگ نہیں ہوتی، دو گھوڑوں سے جنگ نہیں ہوتی، لیکن بھروسہ کیا ہی نہیں ہے۔ بے شک، آج ہمارا حکمران کہتا ہے جی عسکری طور پہ ہم جو ہے نا وہ ویل نہیں ہیں، ہم عسکری طور پہ مضبوط نہیں ہیں، سپر پاور سے ٹکر کیسے لیں؟ تو بھائی ادھر دیکھیں، سپر پاور اس وقت کا مکہ ہی تھا، روم تھا، فارس تھا، ایران تھا، سب سے ٹکر لیے، جذبہ پیدا۔ اگر دیکھا جائے تو آج کی بنسبت 1965 میں اور 1971 میں کیا اس وقت ہم زیادہ جو ہے وہ اسلحے کے زور اس وقت بھی ہم اسلحے اور عسکری طور پر کمزور تھے۔ دیکھیں اثاثہ لیکن اگر اس آپ وقت ہمت اور جذبہ بڑا تھا۔ دیکھیں، اگر آپ پاک سٹڈیز کی بکس میں پڑھایا جاتا ہمیں کہ اس وقت اثاثے سارے انڈیا کے قبضے میں تھے، فوجی اثاثے ان کے پاس، پیسہ ان کے پاس، ٹھیک ہے، ریزرو بینک ان کے پاس، اور سارا کچھ ان کے پاس تھا، لیکن پھر بھی ہم نے کمر ہمت باندھی، نوجوانوں نے جذبہ شہادت کے ساتھ سرشار ہو کر جب پیش کیا اپنا آپ، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ وہ جو کہتے تھے ہم ناشتہ لاہور میں کریں گے اور چائے وہاں پئیں گے، وہ ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ تو اسلام جب جذبہ ایمانی مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ شکست سے ہمکنار نہیں کرتا، اللہ فتح کامرانی سے ہمکنار فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے تھے پس منظر کے اوپر، جی جی، اور آپ کی گفتگو سے ایک ذہن میں یہ بات آئی کہ انسان کا اگر جذبہ ہو تو بلندی نہیں دیکھی جاتی، اللہ اللہ اللہ، بے شک، جذبہ جوان ہونا چاہیے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی وہ جذبہ عطا فرمائے، اور اللہ پاکستان کو ایسے حکمران عطا فرمائے آمین، کہ جو غیرت ایمانی والے ہوں۔ اللہ، آج دکھ اس چیز کا ہے کہ فرانس بار بار جو ہے وہ ہرزہ سرائی کر رہا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، اور پھر ہم جو اسمبلیوں میں ہمارے تماشے ہو رہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ آج اللہ تعالی ہمیں ہمارے حکمرانوں کو غیرت ایمانی نصیب فرمائے۔ آمین، جنگ بدر کے اندر بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے معجزات دکھائے، اور صحابہ اکرام حالانکہ تعداد کے اندر کم تھے لیکن بڑی ہمت مردی کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا۔ تو جنگ بدر کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا معجزات ہیں، اور کیا کیا وہ چیزیں جو ہے وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہیں؟ جی میں اس پہ روشنی ڈالنا ہی چاہتا تھا، آپ نے سوال کر دیا۔ ہم تو جی اہل سنت اور سنی بندہ جس کا ساری بیس ہی محبت ہے، ادب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا اعتراف ہے، اور اگر یہ اعتراف نہ ہو تو پھر ہمارا ایمان کس کام کا؟ بے شک بے شک، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں اصل میں تھوڑی سی پہلے اس کی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارادہ فرما لیا
تو دیکھیں جس چیز کی طرف میں شروع سے جس بات کو ہائی لائٹ کر رہا تھا کہ جذبہ، اب میں ذرا صحابہ اکرام علیہم رضوان کے چند آپ کے جو جذبات تھے ان میں سے چند کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارادہ فرما لیا تو صحابہ کو جمع فرمایا، صحابہ اس طرح جنگ سر پہ ہے تو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمیشہ سے پیش رہے، آپ نے عرض کی حضور ہم تیار ہیں لڑنے کے لیے، ہم آپ کی خاطر مر بھی جائیں گے مار بھی دیں گے۔ حضرت فاروق اعظم نے بھی اسی طرح طویل خطبہ ارشاد فرمایا اور اپنے جذبے کا اظہار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ تو پہلے ہی جانے دینے کے لیے تیار تھے، تو حضور نے مزید ارشاد فرمایا کہ آپ صحابہ آپ میں سے کوئی رائے دینا چاہتا ہو۔ تو جب صحابہ نے یہ منظر دیکھا نا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، نام تھا حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ آپ کھڑے ہوئے ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ قیامت تک کے آنے والوں کے لیے وہ سرچشمہ ہدایت بن گیا۔ سبحان حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور لا نقول کما قال قوم موسیٰ، حضور ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح کہ قوم موسیٰ نے کہا۔ واہ۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ اذهب انت وربک فقاتلا، سبحان اللہ۔ کہ اے موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، آپ لڑیں آپ کا رب لڑے، آپ جانے آپ کا رب جانے۔ حضرت مقداد کہتے ہیں ہم ان میں سے نہیں ہیں، ہم ان جیسے نہیں ہیں کہ جو ارادہ کر کے بعد میں کہیں کہ آپ جانے اور آپ کا رب جانے۔ یہ جذبہ تھا جس نے تڑپا دیا۔ حضرت مقداد کے الفاظ سنیے، آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان جیسے نہیں جنہوں نے یہ کہہ دیا۔ ہم کیسے ہیں؟ کہتے ہیں وَلَٰكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیں ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے۔ حضور تیر دائیں سے آئے گا، پہلے ہمارے سینے آگے ہوں گے۔ حضور تیر بائیں سے آئے گا، پہلے ہم اپنی چھاتیاں پیش کریں گے۔ اگر حضور سامنے سے حملہ کرتا ہے ہم اپنے آپ کو پیش کر دیں گے، اگر کوئی پیچھے سے حملہ آور ہوگا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر نہیں آنے دیں گے، تلوار نہیں آنے دیں گے، پہلے اپنی جسمیں اور جانیں پیش کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت مقداد نے اظہار کیا نا تو قربان جاؤں، حضور کا چہرہ تو ویسے بڑا سونا تھا، سبحان حضور کا چہرہ تو ویسے ہی نور علی سبحان نور اللہ، تھا، کیا بات ہے۔ لیکن جب حضرت مقداد کا یہ ولولہ انگیز خطاب سنا تو صحابہ کہتے ہیں جنہوں نے روایت کی، آپ کہتے ہیں فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشرق وجہہ، حضرت مقداد کا خطبہ سن کے راوی کہتے ہیں ہم نے حضور کے چہرے کو دیکھا جو چہرہ ویسے ہی چمکتا تھا، فاشرق وجہہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مزید چمکنے لگا، سبحان اللہ۔ مزید نور علی نور ہو گیا۔ پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ابھی تک مہاجر صحابہ کا انداز تھا، چونکہ پہلے میں عرض کر چکا کہ بات ہو چکی تھی اگر کوئی مدینہ میں حملہ کرے گا تو پھر تو سارے انصار مہاجر مل کے مقابلہ کریں گے، اگر باہر جانا پڑا تو پھر ہم پہ لازم نہیں ہے۔ ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مہاجر صحابہ نے اپنی اپنی آراء پیش کی۔ اب حضور نے پھر ارشاد فرمایا صحابہ تم میں سے کوئی رائے دینا چاہتا ہو؟ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور کا لہجہ اور حضور کے چہرے کے تاثرات پڑھ لیے کہ حضور چاہتے ہیں کہ کوئی انصاری صحابہ، چونکہ معاہدہ تو یہ تھا کہ مکے مدینے سے باہر جا کے نہیں لڑنا، تو انصاری صحابہ یہ کیا اظہار کرتے ہیں؟ تو حضرت سعد بن معاذ نے جب حضور کے یہ تاثرات دیکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات دیکھے تو آپ کھڑے ہو گئے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر یہی دو خطبے آج کے حکمران پڑھ لینا تو یہ بھیگی بھیگی تقریریں چھوڑ دیں، یہ جو بھیگی بلی بن کے بیٹھ جاتے ہیں نا یہ اپنا انداز بدل لیں۔ اگر اسلام اپنی پاور شو کروانے پہ آئے تو پھر کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صل حبال من شئت وقت حبال من شئت خذ من اموالنا ما شئت واتنا ما شئت، حضور جس سے چاہے تعلق جوڑیں، جس سے چاہے آپ تعلق بنائیں، جس سے چاہے تعلق توڑیں، کیا بات ہے۔ خذ من اموالنا ما شئت، ہمارے مالوں میں سے جو چاہے لے لیں، سبحان اللہ، جو چاہے عطا کر دیں۔ اور عرض کی حضور اگر آپ ہمیں حکم فرمائیں، اگر آپ ہمیں حکم فرمائیں ہم دریا میں گھوڑے ڈال دیں، واہ کیا ہم بات بر کے غیمات تک آپ کے ساتھ جائیں، کیا بات۔ حضور ہم دریا میں گھوڑے آپ کے پیچھے اتار دیں۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑ، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ تھا اسلام، یہ تھا حضرت سعد بن معاذ کا جذبہ، یہ تھا صحابہ کا انداز۔
اور پھر اس پہ پورے بھی اترے۔ آج معذرت کے ساتھ تقریریں کرنا اور ہیں اور اس پہ عمل کرنا اور ہے۔ تقریر تو الحمدللہ بہت سے حکمران بڑے اعلیٰ انداز میں اور بڑے اچھے انداز میں، احسن انداز میں تقریریں کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے تو پھر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صحابہ صرف تقریر کی ہے اور بعد میں جی حضرت ہم تو تقریر کر چکے ہیں نا، تو عمل تو نہیں، ایسا انداز نہیں تھا۔ جب معرکہ بدر ہوا پھر سب نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا کہ 308 کے مقابلے میں 1000 بھی مات کھا گیا۔ اور میں یہاں پہ نا ایک بڑا حسین واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں۔ آپ کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر تھی 16 سال۔ علیہ صحابہ اور دیگر جو صحابہ کی زندگیوں کی کتابیں لکھی گئی ان میں یہ بات موجود ہے۔ تو حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عمر تھی 16 سال اور قد بھی ذرا درمیانہ تھا، یعنی اتنے کوئی قد آور نہیں تھے اور زیادہ جاہ و حشمت نہیں تھا آپ کا۔ تو آپ بھی میدان بدر میں آئے تھے، صفیں سیدھی ہو رہی ہیں نا، تو حضرت عمیر بن ابی وقاص نہ چھپتے پھرے، کبھی کسی کے پیچھے کبھی کسی کے پیچھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت سے کوئی چھپ تو نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا اور بلایا، فرمایا عمیر کیا کر رہے ہو؟ عرض کی حضور میں ڈر رہا ہوں کہیں آپ مجھے واپس نہ بھیج دیں، میں ڈر رہا ہوں کہیں آپ مجھے واپس نہ بھیج دیں حضور، میں تو جذبہ شہادت سے سرشار ہو کے آیا تھا، میں تو جان قربان کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہی ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمیر ابھی آپ چھوٹے ہیں، ابھی آپ چھوٹے ہیں، آپ واپس چلے جائیں۔ تو حضرت عمیر کتابوں میں لکھا ہے آپ رونے لگے، گڑ گڑا کے عرض کی حضور میں واپس نہیں جاؤں گا۔ ایک یہ تھے صحابہ کے جذبات، اور ایک آج کے نوجوان کا، 16 سال کے نوجوان کو اگر کہا جائے نا جی حضرت ٹائم چاہیے، کوئی دین کا درس ہونا چاہیے، کوئی محفل ہونی چاہیے، کوئی پروگرام ہونا چاہیے، تو ہم کہتے ہیں جی حضرت ٹائم نہیں ہے۔ اور ادھر 16 سال کے نوجوان کا انداز کیا ہے، وہ کہتے ہیں حضور ہم شہید ہونا چاہتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قربان جاؤں۔ کہ ایک وقت تھا کہ جب جذبہ یہ تھا کہ ہم اپنا جان، اپنا تن من دھن قربان کر دیں، اور آج کا مسلمان وقت بھی نہیں دے سکتا، وہ کسی کے لیے نہیں، اپنے لیے دے دے یار۔ وہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاج سرے دارا۔ اور کہتے ہیں اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ اقبال کہتے ہیں کہ آج ہم ماضی بھول گئے، آج ہمیں ان سے کوئی تعلق نہیں، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ وہ کردار تو گفتار تو ثابت و سیارہ۔ تو ایک جگہ جم کے بیٹھا ہوا ہے، صرف تقریریں کرتا ہے۔ اقبال نے آج سے پہلے بتا دیا تھا صرف تقریریں کرتے ہیں ہم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی حضور میں تو شہید ہونے آیا ہوں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور پھر جنگ بدر میں آپ شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک نہیں، بڑے واقعات ہیں، وقت کی قلت ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایسا جذبہ پیش کیا کہ قیامت تک کے آنے والوں کے لیے یہ مشعل راہ بن جائے، اگر اسلام کے لیے وقت آ جائے پھر جان بھی دو، اگر اسلام مال مانگے مال بھی دو، اگر وقت مانگے وقت بھی دو، جان مانگے جان بھی دو، اولاد مانگے اولاد بھی دو، باپ مانگے باپ بھی دو۔ اور کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے؟ اگر غور کریں تو یہ جملہ کافی ہوگا۔ ہمارا تو جسم ہمارا ہے ہی نہیں، یہ تو حضور کا غلام ہے، کہتے نہیں ہم حضور کے غلام ہیں، ہمارا تو ہے ہی نہیں، جسم بھی حضور کا ہے، جان بھی حضور کی ہے۔ اور اگر یہ جان انہی کی راہ میں آ جائے تو اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے، گھاٹے کا سودا نہیں ہے، بلکہ یہ فخر کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی حضور میں شہید ہونا چاہتا ہوں، آپ نے قبول فرما لیا۔ اب یہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ میں شعر مکمل کر دوں، شاعر کہتے ہیں کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ اور اگر اعلیٰ حضرت سے پوچھ لیں تو اعلیٰ حضرت نے بھی کوئی کم نہیں لکھا، آپ فرماتے ہیں دل ہے وہ دل، آئے ہائے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ بڑی طویل گفتگو ہے، اعلیٰ حضرت نے بات ہی ختم کر دی۔ آپ فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بدر کی رات تھی، صبح مارکا ہونا تھا، رات تھی،
17 کی، کیوں رات پہلے آتی ہے، رات 17 کی تھی اور 17 کے دن کو یہ جنگ ہونی تھی، تو 17 کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مصلی بچھا لیا اور حضور نے رب کی بارگاہ میں دعا شروع کر دی۔ ابھی میں معجزات کی طرف آنا چاہتا ہوں، اور دعا کا انداز کیا ہے؟ حضور رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اللہم انکا ان تہلک ہذہ العصابہ من اہل الاسلام۔ حضور نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ اگر آج یہ لشکر بھی، یہ جو چند صحابہ ہیں یہ بھی ہلاک ہو گئے، شہید ہو گئے، عرض کی حضور اے باری تعالیٰ لا تعبد فی الارض، پھر تیرا نام کون لے گا؟ کون تیری عبادت کرے گا؟ کون تجھے رب کہے گا؟ کون تجھے وحدہ لا شریک کہے گا؟ تو حضور کی یہ الفاظ اس قدر رقت امیز تھے، اس قدر رقت انگیز تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، باری تعالیٰ اگر یہ بھی شہید ہو گئے پھر کون اسلام کا نام لے گا؟ کون تیری وحدانیت کا اقرار کرے گا؟ تو حضور کے یہ الفاظ تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے یہ منظر دیکھا تو عرض کی حضور اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ناکام نہیں فرمائے گا۔ اور پھر دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے ہی فرما دیا، جس بات کی طرف آپ نے مجھے حکم فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر کا نقشہ دیکھا، پھر اللہ نے بھی مدد کی، نقشہ دیکھا اور فرمایا صحابہ ادھر ابو جہل ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا ادھر عتبہ ہوگا، ادھر شیبہ کا لاشا ہوگا، ادھر امیہ بن خلف پڑا ہوگا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں حضور نے اشارہ فرمایا تھا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا تھا کہ یہاں اس کی موت ہوگی، یہاں یہ قتل ہوگا، صحابہ کہتے ہیں ایک رتی برابر بھی فرق نہیں تھا، اللہ، کوئی ایک سینٹی میٹر کا فرق بھی نہیں تھا، یعنی جہاں حضور نے کہا تھا یہاں بندہ مرے گا وہاں ہی اس کا لاشا پڑا ہوا تھا۔ یہ تھا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نگاہ نبوت کا انداز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر رب نے بھی مدد فرمائی۔ آپ جانتے ہیں کہ جہاں بدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پڑاؤ ڈالا وہاں ایک ریتلا اور صحرائی منظر تھا، اور جہاں کفار تھے وہاں ایک میدانی علاقہ تھا، میدانی جگہ تھی، پکی جگہ تھی، تو صحابہ پریشان تھے، پاؤں رکھتا ہوں تو پاؤں دھنس جاتا، اس قدر ریتلی زمین تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور دعا کیسی دعا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے سبحان ہیں اللہ، سبحان عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروان شمع رسالت، اعلیٰ حضرت آپ فرماتے ہیں اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ سبحان عرض کی باری تعالیٰ کرم فرما، آج یہ جو آئے ہیں ان کو خالی نہ لوٹانا۔ رات ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں ساری بات موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے انعامات ارشاد فرمائے، عطا فرمائے۔ پہلا اللہ نے ہوا بھیجی، پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ بارش نازل فرمائی، پھر ان کو اونگ عطا فرمائی تاکہ وہ ریلیکس ہو جائیں، تاکہ وہ ریڈی ہو جائیں جنگ کے لیے۔ تو یہ سارا منظر، صبح جنگ ہوئی، اللہ نے فتح عطا فرمائی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور صبح فجر کے بعد میں بڑی پیاری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی پیاری روایت، سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری، صفیں سیدھی ہو رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف سے تھوڑا سا آگے تھے، اور آپ کا پیٹ بھی ذرا باہر تھا، اور پیٹ پہ کپڑا بھی نہیں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی مبارک تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی مار کے نہ فرمایا اے سواد سیدھے ہو جاؤ، صف میں ہو جاؤ۔ تو حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں حضور میں انصاف چاہتا ہوں، میں انصاف چاہتا ہوں، میں بدلہ چاہتا ہوں۔ کریم آقا نے فرمایا کیا بدلہ چاہتے حضور؟ آپ نے میرے پیٹ پہ چھڑی ماری ہے، میں بھی ماروں گا۔ اللہ، صحابہ سارے طرف گئے کہ منظر دیکھو اور اپنا مطالبہ دیکھو، یہ کیسا سوال کر دیا۔ جب حضور قریب آئے تو عرض کی حضور میرا پیٹ خالی تھا، کپڑا نہیں تھا، آپ بھی کپڑا اٹھائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا اٹھایا تو آپ نے اس طرح اپنے بازوؤں میں لپیٹ لیا حضور کو، اس طرح حضور کے بغل گیر ہو گئے۔ تو عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اے پیارے آقا پتہ نہیں اب جنگ کا موقع ہے، بعد میں موقع ملے نہ ملے، حضور میں چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسم سے مس ہو جاؤں تاکہ قیامت تک مجھے جہنم نہ چھوئے، تاکہ قبر میرے لیے ٹھنڈی ہو جائے، جہنم میرے لیے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے محفوظ فرما دے تاکہ میرا جسم راحت میں رہے۔ اور پھر آگے دیکھیے جنگ شروع ہو گئی، مقابلہ ہو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑی دلیری سے لڑ رہے ہیں۔ اب دلیری یہاں کو سوچے دلیری ہے کیا؟ وہی میں عرض کروں گا کہ تلواروں کے زور پہ نہیں تھی، شمشیروں کے زور پہ
نہیں تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کسی اور وجہ سے نہیں جنگ کی، صرف حضور کی محبت میں جنگ کی، عشق میں جنگ کی۔ سبحان اللہ۔ اور منظر کیا تھا؟ اگر اعلیٰ حضرت کی زبانی میں منظر عرض کرنا چاہوں، ارد گرد صحابہ ہیں اور درمیان میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گرد مہ دست انجم میں رخشاں ہلال، گرد مہ دست انجم میں رخشاں ہلال، بدر کی دفع ظلمت پہ لاکھوں سلام۔ اور فرمایا شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، کیا بات ہے، شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ تعالیٰ نے پھر مدد فرمائی۔ اور ایک بڑی پیاری روایت ذکر کرنا چاہتا ہوں، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی، لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی، لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی، حضور کی بارگاہ میں چلے گئے، جنگ لڑی ہوئی ہے، جنگ جاری ہے، حضور کی بارگاہ میں گیا، عرض کی حضور میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی دی، فرمایا صحابہ اے عکاشہ یہ چھڑی لے لو، یہ چھڑی حضور کی بارگاہ، حضرت عکاشہ نے چھڑی لی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن سیفا، اے چھڑی تلوار ہو جا۔ صحابہ کہتے ہیں وہ تلوار بن گئی، سبحان وہ تلوار بن گئی۔ اور میں بات کو مختصر کرنا چاہوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثاروں نے کیسی دیدہ دلیری سے مقابلہ کیا۔ میں ایک آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹے سے آدمی ہیں، بالکل چھوٹی عمر ہے، اور آپ بھی میدان بدر میں دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، اور ایک صحابی سے پوچھا کہ این ابو جہل، چھوٹے بچوں نے پوچھا این ابو جہل، کہ ابو جہل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ نے ابو جہل کو کیا کہنا ہے؟ جواب سنیے گا، آج حضرت دل تڑپ جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، جب ہم دیکھتے ہیں کہ فرانس میں حضور کے گستاخانہ خاکے چھپتے ہیں، جب یہ گیرٹ ولڈر نامی ملعون حضور کی شان میں نازیبہ جملے کستا ہے، جب حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ نے پوچھا نا ابو جہل کہاں ہے؟ صحابی نے کہا تم نے ابو جہل کو کیا کہنا ہے؟ آپ کہتے ہیں ہم نے سنا ہے وہ ہمارے مصطفیٰ کو گالیاں نکالتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جان عالم کو وہ برا کہتا ہے۔ اور جب تلاش کیا ابو جہل کو، ان دونوں بچوں نے، ان صحابہ نے، حضور کے غلاموں نے وہ کردار ادا کیا، ان دونوں چھوٹے بچوں نے ابو جہل کو مارا، میدان بدر میں مارا، اور قیامت تک کے آنے والوں کو یہ انداز دیا، یہ سوچ دی، اگر عشق صادق ہو تو پھر بندہ کامیاب ہو ہی جاتا ہے، جب عشق صادق ہو پھر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما ہی دیتا ہے۔ تو یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا انداز، کہ انہوں نے تلواروں پہ بھروسہ نہیں کیا، انہوں نے نیزوں کی تعداد پہ بھروسہ نہیں کیا، انہوں نے اپنے جذبہ ایمانی سے لڑا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے لڑا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمایا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اور پس منظر اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر ہوا، حضرت آخر پہ مختصر انداز میں کہ اس پورا جو مارکہ بدر ہوا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا عطا فرمایا؟ اللہ اکبر کبیرہ، رزلٹ تو آپ کے سامنے ہے جی، کہ جب جنگ ہوئی تو نتیجتاً وہ جو ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، بڑے بڑے کافر جو برج سمجھے جاتے تھے قریش کے ہاں، سردار تھے، وہ سارے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے مارے گئے۔ اور یہ بدر وہ میدان تھا جہاں سے اسلام نے عروج پکڑا، اسلام نے طاقت پکڑی۔ اس سے پہلے کچھ قریش مکہ، کفار مکہ صرف یہ سوچتے تھے چند بندے ہوں گے، جس طرح آج کچھ لوگ کہتے ہیں چند بندے، انہوں نے کیا کر لینا ہے، چند بندے ہوں گے۔ کفار کہتے تھے نہ کوئی اسلحہ، نہ کوئی دولت، نہ کوئی مال، کیا کر لیں گے۔ لیکن جب میدان بدر میں حق و باطل کے درمیان فرق ہو گیا، اس لیے یوم الفرقان کہا جاتا ہے جی، مارکہ بدر کو یوم الفرقان کیوں کہا جاتا؟ فرق ہو گیا کہ اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، سبحان اللہ، اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا۔ تاریخ میں یہ مضمون ہم تم کو دکھا دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب لڑائی کی، لڑے، تو بڑے بڑے کافر مارے گئے، اور پھر سب کی آنکھیں کھل گئیں، بڑے بڑے سپر پاور، وہ کیسے اور کس طرح تک آواز پہنچی کہ مسلمان مضبوط ہو گئے، مسلمان ایکٹیو ہو گئے، اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی ہے۔ اور پھر دیکھیں 70 کافر مارے گئے، اللہ تعداد ہے، 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی ہوئے، اور پھر قیدیوں کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ آپ جانتے ہیں۔ میں صرف آخری بات عرض کرنا چاہوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لیا، اور جو فدیہ نہ دے سکے، بڑی کتابوں میں بات موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی آپ بچوں کو سکھا دیں، 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، آپ کا یہی فدیہ ہوگا۔ تو اصل میں پہلے دن سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسلام میں جو بچے ہیں، اسلام کے جو نام لیوا ہیں، فرزند اسلام ہیں، ان کی تربیت کا پہلے دن سے اہتمام فرمایا ہے۔ تو یہ تعلیم و تعلم، درس و تدریس، ابلاغ و تبلیغ، یہ ایسے کام ہیں جن کو حضور بڑا پسند کرتے ہیں۔ تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پلیٹ فارم سے ہمیں یہ آواز بلند کرنے کی سعادت بخشی ہے، موقع میسر فرمایا کہ ہم یہاں بیٹھ کے آواز بلند کرتے ہیں۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو جو فتح و نصرت عطا فرمائی ہے، ہر میدان کے اندر آپ جتنے بھی غزوات ہوئے ان کے اندر اگر دیکھیں تو تعداد، مسلمانوں کی تعداد 2 گنا کم ہے اور کفار کی تعداد زیادہ ہے، لیکن پھر بھی جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ جذبے اگر جوان ہوں تو پھر تعداد کو نہیں دیکھا جاتا۔ الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ نور رمضان ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے۔ آپ کے ذہن کے اندر بھی اگر کوئی سوال آئے تو آپ ضرور کمنٹس کے اندر ہمیں وہ سوال کریں۔ علماء اکرام ہمارے پاس تشریف لاتے رہتے ہیں، ہم ضرور ان کے سامنے وہ سوال رکھیں گے۔ اگر ہمارا آج کا یہ پروگرام آپ کو اچھا لگا تو ہمارے یوٹیوب چینل عابد نعیمی آفیشیل کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچ سکے۔ ہمارا صرف اور صرف مقصد صرف ایک ہی ہے کہ دین کی صحیح تشریح لوگوں تک پہنچانا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔